باتوں کو سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے گا مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک. ہیلیلویا. مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک لکھا ہے، کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے. پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا. یسوع ان کو کلام سنا رہا تھا، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اسے 4 پائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے. ہیلیلویا. کفرنہوم میں کئی دن کے بعد جناب مسیح کا داخلہ ہوا ہے، اور خدا یسوع مسیح وہاں پر پہلے بھی آتے جاتے رہے، اور خدا یسوع مسیح کی وہاں پر موجودگی کا چرچا ہوا ہے. لکھا ہے کہ بڑی بھیڑ ہو گئی، اور بھیڑ ہونے کا سبب لکھا ہے کہ آدمی جمع ہو گئے اور ان کے داخلے کا سنا. تو جس نے سنا ہے کہ خداوند کی حضوری ہے، یسوع موجود ہے، خداوند کفرنہوم میں ہے، تو لوگ سنتے ہوئے اس کے پاس آ گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کتنا مبارک گھر ہے جس میں یسوع موجود ہے. ہیلیلویا. وہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو یسوع کو اپنے گھر میں اتارتے ہیں. حالانکہ یسوع کا تو گھر ہی کوئی نہیں تھا زمین پر. وہ کہتے ہیں بھائی چڑیوں کے گھونسلے، لومڑیوں کے بٹ، ابن آدم کے لیے سر ڈانکنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. اور خدا یسوع مسیح ایک گھر میں موجود ہے، اور وہ کتنے مبارک ہیں جنہوں نے یسوع کو وہاں پر آنے کی دعوت دی ہے، اور یسوع وہاں پر آتے ہیں اور وہاں پر آ کر کلام سناتے ہیں. اور جتنوں نے سنا، یہ بڑی بات ہے. جیسے جیسے جس کو بتایا گیا کہ یسوع اس گھر میں آ گئے ہیں، تو وہ اپنے کام کاج چھوڑ کر، دنیا کی مصروفیت کو چھوڑ کر یسوع کے پاس آ گئے. وہ یسوع سے ملنے کے لیے آ گئے. اور خدا یسوع مسیح نے ہم سے کیا فرمایا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام کے لیے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں. تو آج کیوں لوگ اس کی موجودگی پر بھی نہیں آتے؟ ہیلیلویا. انہوں نے سنا، ہو سکتا ہے ان میں بھی بہت سے لوگ مصروف ہوں، لیکن جیسے ہی سنا کہ خداوند آئے ہیں، یسوع اس گھر میں آئے ہیں، اور وہاں پر وہ تشریف لائے ہیں، ہم نے وہاں یسوع سے ملنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنے وہاں پر موجود ہیں سب نے ایک ورک کیا ہے، کام کیا ہے. پیڑ ایویں نہیں لگتی. سمجھ رہے ہو بات؟
ہے کہ وہ داخل ہوا ہے تو سنا گیا اس گھر میں ہے، پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ ہو۔ ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کھینچا ہے۔ پنجابی دی مثال ہے نا، پیڑا نو جمدیاں چرواہا پیڑا نہیں جمتا۔ اور یہاں پر ہوا ایسے ہی ہے کہ جب سنا گیا ہے تو ایک دوسرے نے دوسروں کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اتنے لوگ ہوئے ہیں کہ پھر پیر رکھنے میں جگہ نہیں، اور یسوع وہاں پر موجود ہے، اور وہ وہاں پر کلام سنا رہے ہیں۔ کیا عظیم لمحہ، کیا خوشنما لمحات ہوں گے کہ جناب مسیح اپنے لب مبارک سے مجسم کلام سنا رہا ہے۔ وہ کیا مسرت سے بڑی باتیں ہوں گی، لوگ کتنے سجدہ ہو کر، کتنے اپنے آپ کو خالی کرتے ہوئے وہاں پر یسوع کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور جناب ان کو کلام سنا رہے ہیں۔ آئے یسوع کے پاس کلام سننے کے لیے اور یسوع سے باتیں کرنے کے لیے، یسوع کو اپنا حال بتانے کے لیے اور یسوع سے باتیں سننے کے لیے آئے۔ وہاں پر بہت سی بہنیں، بہت سی بیٹیاں، بہت سے بھائی اپنے مسائل یسوع کو بتاتے ہوں گے۔ خداوند ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، خداوند ہمارا یہ بیمار ہے، ہمارا وہ بیمار ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے تیرے جلال، تیری قدرت کے بارے میں سنا ہے، تو نے کچھ فاصلے پر ہم نے سنا تو نے کوڑی کو پاک کیا ہے۔ خداوند ہم تیری حضوری میں آئے ہیں اور خداوند ان سے کلام کر رہے ہیں۔ اور لکھا ہے وہ جب کلام سنا رہا تھا تو اسی دوران لکھا لوگ ایک مفلوج کو، یہ لوگ دنیا، یہ لوگ اپنے، یہ لوگ رشتہ دار، یہ لوگ عزیز، یہ لوگ بہن بھائی، یہ لوگ ماں باپ، یہ لوگ اس کے اپنے دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ڈگے ہوئے نوں کبھی بھی کھڑا نہیں کرتے ہیں۔ مشہور نعرہ ایک سنے کہ نہیں، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، یہ سیاسی نعرہ ہے۔ یہاں پر ایک شخص جو مفلوج ہے، جو اپنے قدموں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، یہ پیرالائز ہے، یہ کھا تو سکتا ہے، یہ پی تو سکتا ہے، یہ دیکھ تو سکتا ہے، یہ بول تو سکتا ہے، لیکن یہ چل نہیں سکتا، اور چلنا بھی کیا ہے، یہ تو اپنے قدموں پر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک مفلوج، لوگ اس سے باتیں کر رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا یہ مفلوج ہے، بھئی ہم تو یسوع کے پاس جا رہے ہیں، لیکن اس مفلوج کو بھی یسوع کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس بولنے کی کوالٹی ہے، اس کے پاس دیکھنے کی طاقت ہے، اس کے ہاتھ ٹھیک ہے، یہ سانس بھی لے رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ جا نہیں سکتا۔ اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا ہے، پتہ چلا ہے یسوع کے گھر میں کلام سنا رہا ہے۔ یہ لوگ سن رہا، ان لوگوں کے پاس توڑا ایک ہے، لیکن اس توڑے کو انہوں نے دبائے نہیں رکھا، بلکہ اس توڑے سے اور توڑے کمائے ہیں۔ کیا کیا ہے انہوں نے 4 لوگ اور بلائے ہیں، خود انہوں نے اس مفلوج کو نہیں اٹھایا۔ لکھا ہے کہ مفلوج کو
دعا کر. ان کے پاس توڑے ہیں لیکن انہوں نے اس توڑوں سے اور کو کمایا. 4 اوروں نے کیا ادھر آؤ یار میں فلول جی تو یسوع کو جانا چاہیے. سنے ذرا ذمہ داری ایک محبت ایک احساس ہے. یہ سب ایماندار نہیں کر سکتے. یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے. یہ دنیا کی بات نہیں ہے. یہ لوگ بھلا کون لوگ ہیں؟ کلام مقدس میں لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں. ہیلیلویا. تب اگر میرے لوگ میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر اور میرے دیدار کے طالب. یہ لوگ یسوع کے دیدار کے طالب ہے اور ان میں ایک اور کوالٹی ہے کہ یہ لوگ خاکسر ہیں. جڑا خاکسر ہوتا ہے نا انہوں ڈگے ہوئے کی بڑی فکر ہوتی ہے. سارے آدمی دنیا ہے لوگ ہے کوئی کسی کو اٹھاتا نہیں. یہ بندہ اپنی چارپائی پہ کتنے سالوں سے ایک بڑی بیماری میں پڑا ہے. آج ہمارے چگرد ہمارے گھروں میں ہماری فیملیوں میں کتنے لوگ روحانی پیرالائز ہو چکے ہیں. وہ گھر میں بیٹھے بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں. وہ کلام کو بھی جانتے ہیں یسوع کو بھی جانتے ہیں. وہ زبان سے پرستش بھی کرتے ہیں. وہ کھاتے پیتے بھی ہیں. وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جدوں انہاں نوں کہیے آؤ خداوند دے گھر چلیے تے کی کہندے نے میں نہیں جا سکتا. سن لکھا ہے کہ لوگ یہ عام لوگ نہیں ہیں. ان لوگوں نے خداوند کے لیے ایک کام کیا ہے کہ ایک روح ایک جان ایک پیڑ کو بچایا ہے. ہاں جی ایک پیڑ بچ جاوے دوسرے فرشتے شادمانی کرتے ہیں. انہوں نے ایک ایسی پیڑ کو بچایا ہے جو پیرالائز ہے جدھر تاڑی مریا گیا ہے. ہاں جی پنجابی چ کہتے ہیں تڑ مریا ہے اٹھ نہیں سکتا. باقی سارے کام ہاں جی بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے وہ آپ کو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ملیں گے. بڑے بڑے سوال بڑے بڑے کلام کی باتیں ان کے اندر بڑا پیشن ہوگا. آپ کو لگے گا کہ یہ ساری بائبل کی سٹڈی کر چکا ہے. لیکن جدوں تسی تیاری کرو گے یا تو انہوں نے نیندر آ جائے گی یا تو وہ کسی کم میں لگ جائیں گے. یہ ہوتے ہیں روحانی پیرالائز. لیکن لوگ جو ہیں تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں جو یسوع نام سے کہلاتے ہیں ان کے لیے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو کہیں اٹھ اور 22 ڈالر ایک بھی لے کے چلیے. اس کا جانا بھی ضروری ہے کہ وہاں پر کلام ہو رہا ہے. خداوند اپنا کلام نازل فرماتا ہے تو بیمار شفا پاتے ہیں. آج یہ خداوند کے فرمانے سے یہ شفا پا جائے گا. آؤ اس کو لے کر چلیں. حیران ہو گیا اور بھائی آپ کدھر لے کر جا رہے ہو؟ بھائی چل تجھے یسوع کے پاس لے کر جانا ہے. ہم نے آج اکیلے نہیں جانا آج تجھے بھی لے کر جانا ہے. 4 جانے نے تیار کیتا. ہاں جی 4 بھی اگو بڑے مضبوط لوگ جنہوں نے چاروں پاسے ہاتھ پایا. ہاں جی مردے نو تے چاروں پاسے ہاتھ پان نو ہر کوئی تیار ہوندا ہے. مرتے ہوئے نو کوئی نہیں بچاتا. ایسے ہی ہے مرے ہوئے نو ہر کوئی اپنا فرض سمجھ کے کہندا لیاؤ انہوں میں بھی موٹا دواں میں بھی موٹا دواں. ہاں جی راہ گزر بھی کہتا ہے ایویں جڑا نہ بھی جانتا ہو کہتے چلو یار میت نو موٹا دے دیے. لیکن جو سانسیں چل رہی ہیں جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں جو زبان بول رہی ہے
جو کھا پی رہا ہے لیکن چل نہیں سکتا اور چارپائی پر ہے، اس کو کاندھا دینے کے لیے خاکسار لوگوں کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے 4 اوروں کو بلایا اور کہا کہ اس کو اٹھواؤ اور اٹھا کر اس کو وہاں پر لے چلو جہاں خداوند ہے، خداوند کی حضوری ہے۔ اب لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہ 4 آدمی اسے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، لیکن جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے۔ بھیڑ جڑی نا یاد رکھنا، آج بھی بہت سے لوگ خدا کی حضوری میں آتے تو ہیں، لیکن ایک بھیڑ جو ہوتی ہے ان کو یسوع کے قریب آنے نہیں دیتی۔ بھیڑ کیڑی ہے؟ بھیڑ انسان کے دماغ میں ہوتی ہے۔ اینیاں گلاں بھریاں ہوئی ہیں، بندہ وہ گلاں جو باہر آوے دے یسوع دی حضوری نو محسوس کرے تے اگے آوے نا۔ ہاں وہ لے تو آئے ہیں، لیکن ایک بڑی دیوار، ایک بڑی رکاوٹ ہے کہ آگے ایک بھیڑ ہے جو ان کو آگے جانے نہیں دے رہی۔ اس بھیڑ کے سبب سے ان کا پیرالائز، ان کا مریض، وہ مفلوج اپنی چارپائی پر پڑا ہے اور وہ مفلوج خداوند کے پاس نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے کاوش تو کی ہے، لوگ اس کو لے تو آئے ہیں، وہ اس کو اٹھا کر لے آئے ہیں، لیکن اگے دیوار کیڑی کھڑی ہے؟ بھیڑ لگی ہوئی۔ تو کئی تو بھیڑ دیکھ کے ہی بھج جاندے ہیں۔ ہاں جی، آندے تے ہے نے بھیڑ نو ویکھ کے کہتے ہیں بڑی یار بڑی بھیڑ سی اتنے، ہوتا ہے نا۔ بہت سے لوگ آپ کو ملے کہیں گے انہوں نے کہ اتنے گئے پاجی انی دنیا سی۔ بھائی دنیا تے ہے سی پر یسوع بھی ہے سی کہ نہیں ہے؟ تو اتنے کی کرتے ہیں؟ لکھا ہے جب بھیڑ کو دیکھا ہے تو آگے یسوع کے پاس نہ جا سکے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جدو ارادے مضبوط ہون تے گرفت مضبوط ہوئے تو پھر یسوع کے کول بھی بندہ چلا ہی جاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ جو لے کر آئے ہیں، جن کی کاوش سے وہ 4 لوگوں نے اس کی چارپائی اٹھائی ہے، انہوں نے بھیڑ کو نہیں دیکھا، انہوں نے حالات کو نہیں دیکھا، انہوں نے اس موقع کو نہیں دیکھا، انہوں نے اس سارے ہجوم کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے دماغ کی سوچوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے لوگوں کے تبصروں کو نہیں دیکھا، انہوں نے دنیا کی بھیڑ کو نہیں دیکھا، انہوں نے اس مصیبت کو نہیں دیکھا، انہوں نے طریقہ اور اختیار کیا۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا؟ یسوع اوتھے کر کے کھڑا ہے، چلو انہوں چھت تے لے چلو۔ ارادہ بھی مضبوط ہے اور گرفت بھی مضبوط ہے۔ مضبوط میرا دل ہے، شوکت دے نال آوا۔ ہاں جی، جدو مضبوط دل کر لیا کہ انہوں بچانا ہے تو لکھا ہے چھت پر گئے ہیں۔ اب چھت پر تو گئے ہیں لیکن چھت تے بند ہے۔ لکھا ہے انہوں نے چھت کو ادھیڑنا شروع کر دیا۔ اب چھت کو جو ہے ادھیڑنے کے لیے سیدھا کھڑا ہو کر تو نہیں نا ادھیڑی جا سکتی۔ چھت نو یا کسی چیز کی کھدائی کرن دی اس طرح اوندے ہونا چکنا پہنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس پیرالائز کو چھت پر رکھ کر وہ چاروں اوندے منہ ہو گئے ہیں۔ ہیلیلویا۔ اگر بھیڑ رکاوٹ بنی ہے تو یہ گھٹنے رکاوٹ کو توڑ دیں گے، وہ گھٹنوں کے بل ہو گئے اور انہوں نے اپنی مشقت، اپنی محنت، ایماندار کی ایک تصویر، ایک عکس نظر آ رہا ہے کہ جب ادھر سے کام نہیں بنا تو گھٹنوں کے بل ہو گئے اور گھٹنوں کے بل اس پیرالائز کو رکھ کے خداوند کی حضوری میں اور خداوند کے پاس لا کر کہنے لگے، اے خداوند جس طرح ہم تیرے پاس تیری حضوری میں چل کر آتے ہیں، تیری حضوری کو محسوس کرتے ہیں،
پہ وہاں پر جھکے پڑے ہیں تے چھت نوں دیڑ رہے ہیں. ہاللویا. اپنی شکل انہوں نے اپنی گرفت نہیں چھوڑی. چھت نوں دیڑنا شروع کرتا ہے. لک دورے کرنے پیندے نے, یاد رکھنا. روحاں بچان لئی جھکنا پیندا ہے. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے خاکسر بندہ جڑا ہوتا ہے نا, جھکنا پیندا ہے. یہ خاکسر ہے. انہوں نے بھیڑ کی پرواہ نہیں کی ہے کہ چلو یار مسیح تیرے کوشش تے کیتی ان کی کریے. ہاں جی, اگے تے راشی بڑا سی, یسوع دے بولتے نوں لے جا نہیں سکتے. اور لکھا ہے انہوں نے اس چھت کو ادھیڑا ہے. صرف ادھیڑا ہی نہیں بلکہ ان کی اتنی طاقت لگی ہے, بندہ منجی تے پیا ہوئے انہوں رسیاں نہ بن کے تھلے لمکانا کیڑا سوکھا کام ہے. یسوع کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے یسوع کی حضوری تک روحوں کو, زندگیوں کو لے جانے کے لیے آپ کی گرفت بھی مضبوط ہونی چاہیے. اور یہ کتنے چاروں لوگوں کے ہاتھ, ان کی گرفت کتنی مضبوط ہے. جب تک وہ مفلوج لٹکا رہا ہے انہوں نے ان رسوں کو نہیں چھوڑا. غور کرنا, جے رسیاں چھڑ دیتا تو کی حال ہوتا. اے خداوند ادھر نگاہ کر, ہم سیدھے راستے سے آئے, ہم دروازہ سے آئے, بھیڑ نے ہمیں اندر نہیں آنے دیا, ہماری سوچ و ہمارے خیالوں میں نہیں آنے دیا. پھر خداوند ہم گھٹنوں کے بل ہو گئے, ہم خاکسار ہو گئے. ہم نے خاکساری میں ایک پیرالائز کو تیرے تک پہنچایا ہے. اور خداوند یسوع مسیح جیسا کہ ہم نے سنا ہے اس گھر میں کلام سنا رہے تھے, وہ کلام سناتے سناتے اس مفلوج کی طرف دیکھا ہے. لوگ چار منجی چکر والے, تیسرا مفلوج. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح لوگوں کا ایمان ہے اسی طرح چارپائی کو اٹھانے والوں کا بھی ایمان مضبوط ہے اور مفلوج کا بھی ایمان ہے. بھئی آپ لے کر آئے ہو تو بس مجھے خداوند کے پاس لے چلو. اب لے ہی آئے ہو تو اور پائی میں کسی طریقے میں یسوع کو لے چلو. لکھا ہے جب وہ اس مفلوج کو لٹکا دیا اور یسوع نے ان کا ایمان دے کر مفلوج سے کہا, بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. مفلوج کی بیماری کو نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ تیرے گناہ. یاد رکھنا جڑیاں زندگیاں پیرالائز ہوتی ہیں نہ باز کا اسی سمجھ لو نہیں کوئی بیماری ہے, وہ گناہ ہے. جنس نے ان کو کیا کہا تو خدا نے قائم سے, گناہ تیرے دروازے پر دھکا بیٹھا. آج بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں گناہ دھکا بیٹھا ہے. جا تیرے گناہ معاف ہوئے. یسوع آپ کو پتہ ہے زکئی کے گھر میں گئے ہیں, جب زکئی نے توبہ کی تھی تو یسوع نے کی کیا, آج اس گھر میں نجات آئی ہے. مفلوج وہاں پر پڑا ہے اور جیسے ہی جناب مسیح نے فرمایا جا تیرے گناہ معاف. اور وہاں پر یہودیوں کا ایک گروہ فقی شرع کے عالم, اور بھئی یہ کس کو, یہ کیسے کہہ سکتا ہے, اس کے پاس کیا
اختیار تو خدا کے پاس ہے. یہ کون ہے جو مفلوج سے کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ کیونکہ یہودی یہ جانتے تھے کہ جڑی بیماری دوائیاں نہ جاوے سمجھو دی روح نو گناہ لگا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ جو تب بیماری جیسے کوڑ جس کو لگتا تھا، کوئی ایسی بیماری مہلک بیماری لگتی تھی تو کہتے ہیں پہلے روح نو اندروں گناہ لگا ہے، گناہ نے نو بیمار کر یہ بیماری تو جاندی نہیں پئی، نہ گناہ چھڑے تو نہ بیماری جاندے. یسوع نے اندر جا کر اس کے اندر گناہ ہے، بیمار کے اندر گناہ ہے. اگر یہ آ نہیں سکتا، یہ چل نہیں سکتا، یہ بیٹھ نہیں سکتا، یہ پیرالائز ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، اس کے گھٹنوں اس کے ٹخنوں میں جان نہیں ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے اس میں گناہ ہے. جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع نے جب وہ باتیں کر رہے تھے، لکھا ہے ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ بیٹھے کتنے ہوئے سب؟ کلام سنن آئے یسوع کے پاس ہے، آئے خداوند کی حضوری میں ہے، تے دلاں دے وچ کی کر رہے نے؟ سوچ رہے ہیں. اگر آپ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے سوچا جی پڑے رہو، اے جی دھیان تہاڈا کتے، اکھاں تہاڈیاں کتے اونوں ویکھ اونوں ویکھ، اگر اس وقت وہ دلوں کو دیکھتا ہے تو وہ آج بھی دلوں پر نگاہ رکھتا ہے. ان کے دلوں پر نگاہ کی کہ یہ دل میں کیا سوچتے ہیں. اور بھائی یہ کہنا آسان ہے کہ تو بیمار ہے اور اپنی بیماری سے شفا پا، تو یہ آسان ہے کہ چل تیرے گناہ معاف. اب لکھا ہے جیسے ہی انہوں نے فرمایا ہے یہ پیرالائز، یہ مفلوج اسی وقت خداوند یسوع کی حضوری میں اٹھ کھڑا ہوا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. اس کے پیچھے کاوش کس کی ہے؟ اس کے پیچھے ورک ہوا ہے. بے شک معجزہ خداوند نے کیا ہے، بے شک خداوند یسوع کے فرمانے سے ہوا ہے، بے شک اس کی حضوری میں آنے سے ہوا ہے. لیکن اگر یہ لوگ، یہ چار لوگ اگر یسوع کے پاس اس پیرالائز کو نہ لاتے، اس مفلوج کو نہ لاتے، تو گھر ہی مر جاتا. سانوں نہ کی لگے انہاں اپنی قبریں پینا، اساں اپنی قبریں پینا، ہوندا کہ نہیں؟ ہے جی سانوں نہ کی لگے نہ جان، ہوندا کہ نہیں ہوتا؟ انہیں اپنی کیتیاں دی پانی، میں اپنی کیتیاں دی پانی، پانا تے پیا ہے وہ پاوے پاوے نہ پاوے تو پائی نہ بھی. یہ لوگ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں جڑے وہ نام تو نہیں کہنا. کلام مقدس میں لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جنہوں نے اپنا بنایا ہے انہوں نے جلال بھی بخشیا ہے. ہیلیلویا. انہوں نے جلال بھی بخشیا ہے. اور اگر آپ کے پاس ایمان کے پر ہیں، سنیں تو پر کتنے ہوتے ہیں؟ ایک کے دو؟ کتنے پرانا اڑتا پرندہ؟ دو پرانا. آپ کے پاس ایمان کے دو پر ہیں تو پھر آپ کا فرض ہے اپنے ایمان کے پروں پر بٹھا کر ان کو لے کر آئے. وہ چار پائی آپ کے ایمان کے پر ہیں. آپ کی کاوش، آپ کی کوشش، آپ کی سٹرگل کسی تک خدا کے کلام کو پہنچا سکتی ہے. اور وہ کلام سنا رہا تھا، وہ گھر جلال سے بھرا تھا،
وہ جگہ اس کی حضوری، اس کی معموری سے بری تھی، اور یسوع سے بات کر رہا تھا. وہاں پر وہ مفلوج آیا ہے، کلام ٹچ کر گیا، نگاہ کی ہے، اور بھائی جا تیرے گناہ معاف ہوئے. آپ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، گناہ معاف کرنے کا ذریعہ تسی بن سکتے ہو. ہاں جی، کسی نے گناہ معاف کرانے کا ذریعہ بن سکتے ہو. یسوع ان سے بھی کہے گا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. آپ یاد رکھیں، کوشش میں رہا کریں. آپ کے ارد گرد بہت سی زندگیاں جو خدا کے گھر میں آنے سے کتراتی ہیں، نہیں آتی. آپ کا فرض ہے ہم ان کو لے کر آئیں. خدا نے جو آپ کو توڑا دیا ہے انہوں دباؤ نہ، اس توڑے نہ کماؤ. یہ بڑے عظیم لوگ تھے جن کے وسیلہ سے ایک مفلوج جو ہے اپنی ایک بڑی بیماری سے شفا پا گیا. ہو سکتا ہے آپ کو بھی خدا نے اس لیے چنا ہے. آپ اپنی زندگی میں بہت سے لوگ، میں بس ایک چھوٹی سی بات کر کے، ایک بندہ، آپ کو پتا ہے ٹائٹینک جہاز جو ہے، او بھائی ٹائٹینک جہاز تاریخ بتاتی ہے. میں ایک ڈاکومنٹری سن رہا تھا، اس جہاز میں ایک خادم تھا، جان، اور آگے اس کا کچھ اور نام تھا، جان پارلے کے ایسے کا نام تھا، اور وہ بھی اس میں سوار تھا. وہ کہیں وہ ٹائٹینک میں انجوائے کرنے کے لیے بیٹھا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر خدمت کے لیے جا رہا تھا، نال وہ بیٹی سے چھوٹی. اور میں سن رہا تھا کہ جب وہ اس میں داخل ہوا تو وہ اس میں اپنے خداوند کے جلال کے لیے گیا، اس کام کے لیے گیا. اور لکھا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب وہ جہاز ٹوٹ گیا تو ٹکرا گیا، تو جب کہتے ہیں کہ ایمرجنسی اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس بندے نے جلدی سے سب سے پہلے وہ جو لائف بوٹ ہوتی ہے، اس میں چھوٹی کشتیاں، تو اس میں اپنی بیٹی کو بٹھایا، اور اس کو پتا تھا کہ بس گنجائش یہی ہے کہ یا میں بچ جاؤں گی، یہ بچے. وہ بتاتے ہیں کہ اس بندے نے جتنے لوگ تباہ ہو رہے تھے، ڈوب رہے تھے، مر رہے تھے، پچ کے انہوں نے کہتا رہے یسوع کو قبول کیتا جے، نجات پائی جے، نجات پا لو، یسوع کو قبول کر لو، مرتے جانا جے، یسوع کو قبول کر لو. ہر کسی سے وہ یہی کہہ رہا تھا، ڈوبتے لوگوں کو، اس کو پتا تھا مار میں نے بھی جانا. وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ ہر کسی سے کہہ رہا تھا کہ یسوع کو قبول کر لو، زندگی چ یسوع کو قبول کر لو. ہن وقت نزدیک ہے، تسی ہن چلے جانا ہے، آسمان تے تسی چلے جاؤ گے، یسوع تمہیں رسیو کر لے گا. اور لکھا ہے وہاں پر ایک نوجوان تھا جو مرنے والا تھا، جو ڈوبنے والا تھا. اس پاسٹر نے جلدی سے اپنی جو لائف جیکٹ ہوتی ہے جو پانی میں ڈوبنے نہیں دیتی، جلدی سے اس کو پہنائی، اور وہ اس کو اس نے چھوڑ دیا. اس نے کہا تو جا، میری خیر ہے، کیونکہ میں یسوع کو جانا چاہنا، میں نہیں بچنا، تو جا، تیرا بچنا ضروری ہے، کیونکہ میں بچ چکا ہوں، میں نجات پا چکا ہوں. ہیلیلویا. اس کے الفاظ تھے، میں بچ چکا ہوں، میں نجات پا چکا ہوں، تیرا بچنا ضروری ہے. یسوع کو قبول کر لے، نجات پا لے، زندہ بچ تو جا کے گواہی دے. اور تاریخ بتاتی ہے وہ نوجوان بڑے سیلابوں، بڑی مصیبتوں میں بچ گیا، اور اس نے پھر اس بڑی گواہی کو دنیا میں، تاریخ میں رقم کیا. اس نے بتایا کہ میں اس خادم کے وسیلہ سے بچ گیا. وہ خادم خود تو ڈوب کر مر گیا، لیکن اس ڈوبتے ہوئے کو بچا لیا، اور بہت سے لوگوں کے لیے وہ باعث برکت بن گیا. آپ یاد رکھیں، اگر ایک زندگی کو بھی خدا کی حضوری میں لے آتے ہیں، آپ اس کو کھینچ لاتے ہیں، تو یاد رکھیں آسمان پر ایک بڑا جشن، ایک بڑی حمد و ثنا خداوند اپنے فرشتوں کے ساتھ جشن مناتا ہے، خوشی مناتا ہے. اور صرف اس بچنے والی بھیڑ کے لیے ہی نہیں،
بلکہ جس نے اس سے بچایا ہے اس کا بھی ایک بڑا اجر ہے۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہیلیلویا۔